اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا، میری نگاہوں کے سامنے بامبے ہائی کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ، ہسٹوریکل ججمنٹ سامنے آیا ہے، اور بامبے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مسلم مرد ایک سے زیادہ شادیاں رجسٹر کروا سکتا ہے، اور صاف طور سے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ذاتی قوانین کے تحت، مسلم پرسنل لا کے تحت وہ ایک وقت میں، یعنی مسلمان ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کے حقدار ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مگر پورا یقین ہے کہ 4 بیویاں کوئی بھی نہیں رکھتا ہے۔ جی ہاں، بڑی خوشی کی خبر ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 4 شادیوں کو لے کر صرف اسلام کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ، نشانہ اور بدنام کیا جاتا ہے۔ ایک شخص آپ ایسا مسلمان نہیں دکھا سکتے جو اس وقت 4 بیویوں کے ساتھ رہتا ہو یا گھوم رہا ہو۔ ایک کے وعدے ہیں جناب، اور لوگ ایک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھو آپ ملک میں بڑے بڑے لوگ ایک کوئی چھوڑ کر بھاگ گئے ہوئے ہیں، تو 4 بیویاں یہ تو شریعت نے بتایا ہے، اور شریعت کا بتایا ہوا اصول انسان سمجھے نہ سمجھے وقت پر اس کے سمجھ میں آتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی جو حالات پیش آ رہے ہیں بیٹیوں کے، عورتوں کے، مطلقہ کے، بیواؤں کے، تو مسلمانوں نے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آخر اللہ نے یہ قانون، یہ اجازت کیوں رکھی ہے۔ وہ ایک لمبی بحث ہے، ابھی فی الحال مجھے صرف خبر سنانا ہے، تو خبر بہت اچھی ہے کہ بامبے ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ مسلم مرد ایک سے زیادہ شادیاں رجسٹر کروا سکتا ہے، اور مسلمانوں کے پرسنل لا قانون کے تحت وہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ناظرین، مہاراشٹر اسمبلی انتخابات، مہاراشٹر کے اسمبلی کے الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اسی عمل کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی نفرتوں والی راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا جو ہے چہرہ لگایا گیا ہے، کیونکہ نفرت پھیلانے کے لیے بڑا کام آتا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے چہرے والے پوسٹر لگائے گئے ہیں جگہ جگہ، اور اس پر لکھا ہے یعنی بٹیں گے تو کٹیں گے، اور یہی بات اگر ہم کریں گے تو مریں گے۔ جی ہاں، یعنی ہم کریں تو جناب، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے حکمراں ستہ دھاری پارٹی مہایوتی اور مہا وکاس اگاڑی کے درمیان کئی سیٹوں پر اب بھی سسپینس برقرار ہے۔ وہیں دوسری جانب بی جے پی سمیت دیگر پارٹیوں میں اندر ہی اندر
بغاوت کی بھی خبریں گشت کر رہی ہے۔ خاص طور پر بی جے پی میں 99 امیدواروں کی لسٹ جاری ہونے کے بعد مہاراشٹر کی بی جے پی یونٹ میں شدید ناراضگی ہے۔ ان ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے پوسٹر لگائے گئے ہیں جن پر لکھا ہے بٹیں گے تو کٹیں گے، متحد رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ اب ایسے پوسٹر بی جے پی نے لگانا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے جبل پور سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ جبل پور کی آرگنائز فیکٹری میں خطرناک دھماکہ ہوا جس میں 2 لوگوں کی موت اور 11 مزدور زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ منگل کی صبح تقریباً 10:45 بجے پیش آیا، یعنی 11:15 بجے۔ دھماکے کے وقت عمارت میں تقریباً 13 افراد موجود تھے جن میں سے تمام کے تمام زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کے نتیجے میں 11 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اور جن میں سے 2 افراد کی حالت نازک ہے اور انہیں علاج کے لیے مہاکوشل اسپتال لے جایا گیا ہے۔ بدقسمتی سے علاج کے دوران دونوں کی موت ہو گئی۔ مہاکوشل اسپتال میں زیر علاج دیگر زخمیوں کے نام شام لال اور رندھیری بتائے گئے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، سلمان خان سے 5 کروڑ روپے مانگنے والے بھکاری نے 2 کوڑی کے نالی کے کیڑے نے آخر معافی مانگ لی۔ میں یہ ان کو گینگسٹر کہہ کے ان کو پروموٹ مت کرو، یہ کوئی گینگسٹر وینگسٹر نہیں ہے، یہ لوگ 2 کوڑی کے نالی کے کیڑے گلی کے موالی اور گنڈے ہیں، ان کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر کچھ سرکاریں باقاعدہ ان کو پروموٹ کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور ان کے ناپاک منصوبے ہم سمجھتے ہیں۔ خیر، جھارکھنڈ کے ایک شخص کی جانب سے بالی ووڈ کے اداکار سلمان خان کو دھمکی دینے کے 4 دن کے بعد اس نے کیا دھمکی دیا تھا کہ اگر اس نے جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے 5 کروڑ اگر سلمان نے نہ دیے تو اس کا انجام بھی پھر بابا صدیقی سے برا ہوگا۔ اسی شخص نے پیر کے روز آخر معافی مانگ لی اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے پہلے کا پیغام غلطی سے بھیجا تھا۔ یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب ممبئی پولیس کی ایک ٹیم نے جھارکھنڈ میں اس کے گھر کا دورہ کیا، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ تو خیر، ایسے کئی لوگ ہیں جو ایک دم نالی کے گٹر کے کیڑے ہیں مگر ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو بڑا ایک دم گینگسٹر اور داؤد ابراہیم جیسا بتا کر ان کی چھاپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات کو لے کر کے مہا وکاس اگاڑی میں سیٹوں کی تقسیم تقریباً طے ہو گئی۔ یہ خبر اس لیے اہم ہے کیونکہ بی جے پی کی جانب سے باقاعدہ مہا وکاس اگاڑی میں پھوٹ کی ناجائز خبریں چلائی جا رہی ہے۔ اب مہا وکاس اگاڑی میں میٹنگ بھی ہو گئی، تقریباً سیٹیں بھی طے ہو گئی ہے، 5-7 سیٹوں کو لے کر ابھی تقسیم باقی ہے، باضابطہ اعلان باقی ہے اور خبریں ہیں کہ ممبئی میں سب سے زیادہ سیٹوں پر شیو سینا ادھو ٹھاکرے لڑے گی۔ تو خیر، جو کچھ بھی تھا مہا وکاس اگاڑی کا مسئلہ وہ حل ہو چکا ہے، لیکن خبر ایک بڑی یہ بھی آ رہی ہے کہ کیا الیکشن سے پہلے اجیت پوار سے گھڑی کا نشان چھینا جا سکتا ہے؟ شرد پوار نے عرضی دی ہے سپریم کورٹ میں سماعت 24 اکتوبر کو ہوگی اور خبریں یہ چل رہی ہے کہ اجیت پوار سے گھڑی کا نشان چھینا جا سکتا ہے اور گھڑی کا نشان اگر چھینا گیا تو گھڑی پہلے ہی بند تھی اور بند ہو جائے گی، یعنی اجیت دادا پوار کی گھڑی پہلے ہی خراب چل رہی تھی، ٹائم اجیت دادا پوار کا پہلے ہی لوک سبھا میں خراب چل رہا تھا، ودھان سبھا میں بھی پوری طریقے سے گھڑی بند ہو جائے گی۔ ناظرین، ریاست راجستھان سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بی جے پی کا رکن اسمبلی، یعنی پاگل نہیں ہے، رکن اسمبلی ہے، ودھایک ہے، لوگوں نے اس کو اسمبلی میں پہنچایا ہے، اتنے ووٹ دیے ہیں، مگر یہ سائیکک ہے یا پاگل ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ بی جے پی کا رکن اسمبلی ویسے دکھنے میں بھی سائیکک ہی دکھتا ہے، بال مکند چپل پہن کر خبیث مسجد میں گھسا اور کہا کہ یہ مندر ہے، اور جب ہنگامہ ہوا تو پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ تو ایسے لوگ جو ہے، 2 کوڑی کے لوگ جو ہے صرف پبلسٹی کے لیے کچھ بھی حرکت کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو رکن اسمبلی اور ودھایک بننے کا حق نہیں ہے۔ پبلک نے بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے کیسے نمونوں کو ہم نے صرف نفرتوں میں ووٹ دیا ہے۔ خیر، یہ بال مکند اچانک شیعہ امام گاہ مسجد میں چپل پہن کر داخل ہوا اور کہنے لگا کہ یہ دیو استھان ہے،
جب وہ یہ سب کہہ رہے تھے تو مسجد میں نماز کا وقت قریب تھا. دھیرے دھیرے وہاں نمازی جمع ہونے لگے اور کسی نے بال مکن کی حرکت کی اطلاع پولیس کو دے دی. حالانکہ نمازیوں کی بھیڑ بڑھنے اور حالات بگڑتے ہوئے دیکھ کر بال مکن دم دبا کر پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. کچھ گواہوں کا کہنا ہے کہ شیعہ امام گاہ مسجد میں نماز کی تیاری ہو رہی تھی. کئی نمازی مسجد پہنچ چکے تھے. تبھی ہوا محل سے بی جے پی کے رکن اسمبلی بال مکن اپنے سمرتھکوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے اور بعد میں ڈر کے مارے دم دبا کر ہوا محل کے آمدار ہوا ہو گئے. ناظرین، ایک چونکانے والی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، احمد آباد گجرات سے. یعنی آپ سوچئے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ نے ڈپلیکیٹ چیزیں بہت سنی ہوں گی، نقلی چیزیں بہت سنی ہوں گی، پولیس آفیسر نقلی، یہ نقلی وہ نقلی. لیکن اب آپ دیکھیے کہ احمد آباد میں سول کورٹ کے سامنے فرضی عدالت چل رہی تھی. ڈپلیکیٹ عدالت ہی نقلی جس کا انکشاف ہوا ہے. اور یہی نہیں بلکہ جج بن کر کئی آرڈر پاس کیے گئے. آخر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گجرات میں فرضی پی ایم او آفیسر، نقلی آئی اے ایس اور فرضی آئی پی ایس. یہ گجرات میں ہو سکتا ہے کیونکہ گجرات ہے نا، وہ نریندر جی مودی وہاں کے ہیں، امیت شاہ وہاں کے ہیں. اور جب گجرات میں ایسا ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں پورا ملک ہے جو اپنی اسٹیٹ میں اتنا ڈپلیکیٹ کام چلنے دے رہے ہیں. خیر، پکڑے گئے. آئی پی ایس کے ایک پکڑے جانے کے بعد اب فرضی والے کا ایک اور حیران کن معاملہ سامنے آیا ہے. احمد آباد پولیس نے شہر کے سول کورٹ کے سامنے چل رہی ایک فرضی عدالت کو پکڑا ہے. عدالت ہی فرضی. گجرات کے احمد آباد میں یہ فرضی عدالت کافی وقت سے چل رہی تھی. اتنا ہی نہیں، حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ مورس کرسچین نامی شخص نے متنازع زمین کے کئی آرڈر کر ڈالے. کئی آرڈر ڈی ایم آفس تک بھی پہنچے اور کچھ ڈی ایم آفس سے پاس بھی ہو گئے. جب یہ معاملہ احمد آباد سٹی سول سیشنز کورٹ کے پاس پہنچا تو جانچ کے بعد رجسٹرار نے کارنج پولیس تھانہ میں ایف آئی آر داخل کی. پولیس نے جانچ کے بعد مورس کو دبوچ لیا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں احمد آباد میں فرضی عدالت اور وہ بھی کورٹ کے سامنے چل رہی تھی. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے مدرسے کو لے کر. جی ہاں، گزشتہ کل فرنٹ پیج پر یہ خبر تھی. میں نے تفصیل سے اس پر پرائم نیوز بھی بنایا کہ کورٹ نے کہا ہے کہ مدارس نہ بند کیے جا سکتے نہ ان کی مدد بند کی جا سکتی ہے. آج خبر آ رہی ہے کہ مدرسہ ایکٹ کو لے کر گزشتہ کل سماعت سنوائی جو کیس چل رہا تھا وہ مکمل ہو گیا. سنوائی مکمل ہو گئی. سپریم کورٹ نے اب فیصلے کو محفوظ رکھ لیا. چیف جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ 700 سال کی تاریخ برباد نہیں کر سکتے. الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج دینے والے سپریم کورٹ میں گزشتہ کل الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج دینے والی عرضیوں پر سماعت ہوئی جس میں یو پی اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا. اس معاملے میں سپریم کورٹ نے منگل کے روز سبھی فریقین کی دلیلیں سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ سماعت کے دوران یو پی حکومت نے مدرسہ ایکٹ کی حمایت کی. عدالت میں اپنی بات رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے پیش وکیل نے کہا کہ یو پی حکومت نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو قبول کیا ہے اور اس کے خلاف کوئی عرضی داخل نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے. ناظرین، وقف ترمیمی بل 2024 آپ جانتے ہیں کہ مودی سرکار ایک یوں سمجھیے کہ شیطانی بل لا کر پھر ایک تقسیم، بانٹنا، ڈیوائڈ، دنگے فساد کروانا چاہتی ہے. یہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے اور اب اس کا نمونہ دیکھنے کو مل گیا. جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کی میٹنگ تھی، اس میں ہی زوردار ہنگامہ ہوا. ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی زخمی ہو گئے. بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سے تلخ کلامی ہوئی. تو جب پارلیمنٹ کی کمیٹی میں اتنا ہنگامہ ہوا، مار پیٹ اور زخمی والا معاملہ ہوا تو آپ اندازہ لگائے کہ یہ بل کتنا ناپاک ہے اور ملک میں کتنی نفرتیں پھیلائے گا اور کیسے ہندو مسلمانوں کو لڑوائے گا. ایک بار پھر جے پی سی میں شامل برسر اقتدار اور حزب اختلاف طبقے کے رکن میں زوردار بحث دیکھنے کو ملی. اس مرتبہ تو بحث نے جارحانہ رخ اختیار کر لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ترنمول کانگریس ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی زخمی ہو گئے. ناظرین، راجستھان سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ایک طرف کلکتہ بنگال میں ایک مہیلا لیڈی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے بعد میں وہاں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی. بڑا عجیب منظر رہا. اب یہاں راجستھان سے خبر آ رہی ہے کہ راجستھان میں 7,000 رہائشی ڈاکٹر ہڑتال پر چلے گئے.
جس کی وجہ سے طبی خدمات میڈیکل سروسز بہت زیادہ متاثر ہو گئی, ٹھپ ہو گئی. جے پور کے اسپتال میں تو 100 سرجری ملتوی, یعنی 100 آپریشن نہیں ہو پائے, کینسل ہو گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ راجستھان بھر میں طبی خدمات میڈیکل سروسز متاثر ہوئے کیونکہ ریاست کے سرکاری اسپتالوں کے 7000 رہائشی ڈاکٹروں نے اپنی بہتر سیکیورٹی, وظیفے میں تنخواہ میں اضافہ اور لازمی بانڈ پالیسی پر نظر ثانی کا ڈیمانڈ کرتے ہوئے, مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال کر دی ہے. ہڑتال جو کہ 19 اکتوبر سے جاری ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو یا مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خونی مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.